بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الواحد والعشرون، حدیث نمبر 21، عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. رواہ مسلم. ابو عمر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابو عمرہ تھی، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی پکی بات بتائیے کہ جس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے سوال نہ کروں. قال قل آمنت باللہ ثم استقم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر پختگی کے ساتھ جم جاؤ. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کے اندر کئی ایک نقاط ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دین کی معرفت کے سب سے زیادہ حریص تھے. ان کے اندر یہ حرص شدت کے ساتھ بھری ہوئی تھی کہ وہ دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، اور ہر خیر اور بھلائی کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے تھے. سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال اس چیز کے اوپر واضح دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم ترین سوال کے بارے میں پوچھا کہ جس کا جواب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح چاہتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایک جامع اور واضح جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تو بہت مختصر تھے، لیکن اس کے اندر معانی بہت زیادہ تھی. تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہیں، جن کے الفاظ جو ہے کم ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر پکے ہو جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمہ کہنے کا حکم دیا، اس کے اندر ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے اندر ایمان باللہ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو یہ جملہ شامل ہے. دراصل لفظ ایمان اور اسلام یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جب ان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے معنی الگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اسلام اور ایمان یعنی ظاہری اور باطنی ساری چیزوں کو یہ شامل ہوتی ہیں. اور جب ان کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے باطنی عبادتیں، جیسے کہ حدیث جبریل کے اندر جس کی وضاحت کی گئی ہے کہ باطنی عبادتیں اس سے مراد ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان. اور اسلام کا مطلب وہاں پہ ہوتا ہے جو ظاہری عبادتیں، یعنی کلمہ شہادتین کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لیکن
جب ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ظاہری اور باطنی ساری عبادتوں کو یہ الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنتو باللہ کہنے کے بعد میں دوسری چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا وہ یہ کہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر قائم رہو، پختگی کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہو۔ تو ایمان اور یقین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے اوپر اور ہدایت کے اوپر ثبات قدمی اور جمے رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنا حق ہے، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر قائم رہیں، یہاں تک کہ جب ہماری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اچھی حالت میں آئے، تقوی کی حالت میں آئے، پرہیزگاری کی حالت میں آئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کا کیا ثواب ہے، ان کے ثواب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جو لوگ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو ڈرو اور نہیں غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، کہ واقعی جو لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے اوپر نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہیں ڈر ہے اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی اہل جنت ہیں، یہی جنتی لوگ ہیں جو ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، ان کاموں کے بدلے جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے ذریعے سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام دینی معاملات سے متعلق ہمیشہ، یعنی دینی معاملات کی جانکاری سے متعلق ہمیشہ حریص رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل اس کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سوال ہے یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس کے اندر ان کے کمال عقل کی دلیل ہے کہ وہ عقلی طور پہ کتنے کامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی ان کی اندر جو رغبت تھی، جو چاہت تھی اسلام کے بارے میں جاننے سے متعلق اور اسلام کی وصیت سے متعلق، اس کا بھی اس حدیث کے اندر اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے اوپر، اور اسی طریقے سے کتاب کے اندر، سنت کے اندر، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ایمان باللہ سے متعلق، ان ساری چیزوں کے اوپر بندہ ایمان لائے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان جو ہے حق کے اوپر اور ہدایت کے اوپر جمے رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ یعنی اگر بندہ جو ہے حق اور ہدایت کے اوپر جمے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی، تو پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جنت کے اندر استقبال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کرے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ہمیں اسلام کے اوپر ثبات قدمی عطا کرے، اور ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسلام کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ہم سبوں کو جو ہے اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور
جب ہماری وفات ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر وفات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اکٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔